اسپتال بناتا ہوا مر گیا، ہمیشہ کی دوزخ میں چلا گیا. کیوں؟ اللہ کا حق ادا نہیں کیا. اللہ کا حق سب سے اوپر ہے. اور ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا اور سارے گناہ کرتا ہوا مر گیا اور ایمان پہ مرا تو ایک دن دوزخ میں سے سزا بھگت کے جنت میں پہنچ جائے گا. کوئی ہلکا نہ سمجھیں، اللہ کا حق بھی بڑا ہے، بندوں کا حق بھی بڑا ہے. ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہے کہ حقوق العباد معاف، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے. یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے. اب چاہے حقوق العباد معاف کر دے، چاہے حقوق اللہ معاف کر دے، جس کو چاہے معاف کر دے. اور جس کو چاہے پکڑ لے، کون روکنے والا ہے؟ ایک توبہ کرنی ہے اور اگلا کام کیا کرنا ہے کہ آج کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا ہے. اللہ کا محبوب بننا ہے نا تو قریشی بننا ضروری نہیں ہے، پٹھان راجپوت جٹ بننا ضروری نہیں ہے، وزیر بادشاہ بننا ضروری نہیں، محمدی بننا ضروری ہے. بلال محمدی ہیں، ویسے حبشی ہیں. ابو لہب سید ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، چچا ہے. قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. میاں بیوی ابو لہب ام جمیل دونوں دوزخی اور بلال حبشی کا بیٹا، غلام کا بیٹا. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا ہر آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا لیکن بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا. اور بلال اپنی قبر سے نہیں اٹھیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے کہا میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سے ابوبکر، میرے بائیں طرف سے عمر اور میرے قدموں سے بلال حبشی کو اٹھایا جائے گا. اور جنت کو چلیں گے. اگلی سن کہا لوگ میدان حشر پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر سوار ہو کے میرے آگے چلے گا. پھر میدان حشر میں پہنچ کے اذان دے گا، یہ اذان سارا جہان سنے گا. اور پھر جنت کو چلتے ہوئے آپ نے کہا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور میری اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. یہ کہاں سے ملا؟ محمدی بن گئے. تو اگلا کام کیا کرنا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا ہے. وہ کالا گورا نہیں دیکھتا، محمدی دیکھتا ہے. مرد عورت نہیں دیکھتا، محمدی دیکھتا ہے. اس کا ایک ہی حبیب ہے، وہ محمد ہے. اس کا ایک ہی حبیب ہے، وہ احمد ہے. اس کا ایک ہی حبیب ہے وہ. دیکھو جس سے محبت ہوتی ہے نا آدمی اس کے کئی نام لیتا ہے. بیٹے کا نام رکھا ہم نے، بیٹے کا نام رکھا عبد الرحمان. اب ماں کہہ رہی میرا عبد الرحمان، میرا چاند، میرا سورج، میرا ٹکڑا، میرا دل، میرا جگر، میری بوٹی نہیں کہتی. یہ کیوں کہہ رہی؟ صرف عبد الرحمان کیوں نہیں کہتی؟ محبت کی کثرت الفاظ کو کھینچ رہی. کبھی اس کو چاند بنا رہی چاہے کالا ٹٹو، کبھی اس کو سورج بنا رہی، کبھی اس کو جگر ٹکڑا بنا رہی، کبھی دل کا ٹکڑا بنا رہی، کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رہی. محبت نام کو کھینچتی ہے. اجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمن اللبم. محبت کھینچتی ہے. تو آپ نے کہا اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، ایک نام نہیں رکھا، 2 نام نہیں رکھے، 10 نام ہیں میرے. ان لی عند اللہ 10 اسماء، میرے 10 نام. انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطه ویاسین. میرا نام محمد، میرا نام احمد، میرا نام ماحی کفر مٹانے والا، میرا نام عاقب جس کی ایڑیوں سے حشر ہونے والا، میرا جو سب سے پیچھے آنے والا، میرا نام حاشر جس پر حشر ہونے والا، میرا نام فاتح نبیوں میں پہل کرنے والا، میرا نام خاتم نبیوں میں انتہا کرنے والا، میرا نام ابو القاسم، میرا نام طه، میرا نام یاسین. قاسم آپ کے بیٹے کا نام ہے تو اس پر ابو القاسم اور طه اور یاسین. اس کا مطلب یہ اللہ جانے یا اس کا حبیب جانے اور کسی کو نہیں آتا. تو آپ نے کہا میں محمد، میں احمد، میں فاتح، میں خاتم، میں حاشر، میں عاقب. ابو القاسم فاتح کیسے ہیں؟ بھیجا گیا. کب نبوت ملی؟ عمر ابن عبسہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ نبوت کب ملی؟
کیا مطلب تھا؟ 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، آپ کو نبوت کم ملی؟ جواب سنو، کنت نبیا وان آدم لمنجدل بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا گارا بن رہا تھا، آدم علیہ السلام کا گارا بن رہا، اور آپ کو نبوت کا تاج پہنایا جا چکا۔ پھر آپ نے کہا ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے قبیلوں کو دیکھا، فاختار العرب، اس میں سے عرب چھانٹے، تخیر العرب فاختار مضر، عرب کو چھانٹا، عرب کو دیکھا، اس میں سے مضر بڑا سردار عرب کا تھا، اس کو چھانٹا، تخیر مضر کی اولاد کو دیکھا، فاختار قریش، اس میں سے قریش کو چھانٹا، تخیر قریش، پھر قریش کو دیکھا، فاختار بنی ہاشم، اس میں سے بنی ہاشم کو چھانٹا، تخیر بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم کو دیکھا، فاختارنی، بنی ہاشم میں سے مجھے دیکھا۔ ساری مخلوق میں انسان میں عرب میں مضر میں قریش میں بنی ہاشم میں محمد الرسول اللہ۔ تو انا خیرکم نفسا و ابا، میں تم میں سب سے عالی نسب ہوں، عالی حسب ہوں، میرا نسب بھی اونچا، میرا حسب بھی اونچا، میرا خاندان بھی اونچا، اور میں اپنے باپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک کسی بھی دفعہ ماں کی پشت میں زنا سے نہیں، نکاح سے آیا ہوں۔ میرے باپ دادا پردادا میں سے کسی نے زنا نہیں کیا، چاہے جاہلیت میں تھے، زنا نہیں ہوا، ایسا پاک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ تو بھائی محمد ہی بنے، ایک حبیب ہے اور کوئی نہیں ہے، ایک ہی حبیب ہے۔ حبیب ایک ہے کلیم، ایک ہے خلیل۔ کلیم اللہ کی سنو، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، دعا مانگی۔ حبیب کی سنو، الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ ایک نے مانگا، ایک کو بن مانگے، ٹھیک ہے۔ خلیل کی سنو، وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اللہ میرا لوگوں میں نام اونچا کر دے۔ کل حبیب کی سنو، ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب میں نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا۔ داؤد کی سنو، داؤد علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، اے داؤد میں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، عدل کرنا، خواہش کے تابع نہ ہونا، حکم خواہش کے تابع نہ ہونا۔ اور حبیب کی صفائی پیش کی، ما ینطق عن الہوی، میرا نبی خواہش کے تابع ہی نہیں ہے۔ ایک کو حکم، ایک کی صفائی، ایک کے لیے حکم، ایک کے لیے صفائی پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی سنو، لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا۔ حبیب کو کہا جا رہا یوم لا یخزی اللہ النبی، جب اللہ اپنے حبیب کو ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ خلیل کی سنو، وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت دے دے۔ حبیب کو کہا جا رہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دی۔ حبیب فرما رہے ہیں وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ حبیب کو کہا جا رہا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے حبیب میں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو رجس سے پاک کرنا چاہتا ہوں، بت پرستی سے میں نے پاک کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں واغفر لخطیئتی یوم الدین، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دینا قیامت کے دن۔ اور حبیب کو کہا جا رہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے حبیب تیرے اگلے پچھلے معاف ہیں۔ سارے نبیوں کو نام سے پکارا جا رہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، ونادیناہ ان یا ابراہیم وما تلک بیمینک یا موسیٰ، نام آ رہا ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس۔ سارے نبیوں کا نام لے کے خطاب کیا۔ جب اپنے حبیب سے بات کی ہے تو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ آپ کو لقب سے پکارا۔ لقب سے پکارنا بڑے درجے کا مقام ہے، نام سے پکارنا چھوٹے درجے کا مقام ہے۔ نبیوں کا نام لیا، اپنے نبی کو یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ہر جگہ لقب سے خطاب کیا ہے۔
ایک جگہ تھی جہاں نام آنا چاہیے تھا، اللہ نے وہاں بھی نام کو ذکر نہیں فرمایا بلکہ اشارہ کیا، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، ابراہیم کا سب سے بڑا حقدار اس کے ماننے والے اور یہ نبی وہاں کہنا چاہیے تھا محمد، پر اللہ نے کہا محمد نے کہا یہ میرا نبی، یہ اللہ کا دیا ہوا احترام ہے۔ پھر صرف اتنا نہیں، ہمیں بھی حکم دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کو نام سے مت پکارو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا محمد مت کہو، بے ادبی ہے، نام نہیں لے سکتے، آواز اونچی مت کرو میرے نبی کی آواز پر، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز پر آواز اونچی مت کرو، ادب سکھایا۔ اللہ اکبر۔ اور سنو، جب آپ معراج پہ گئے، یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل ہیں، موسیٰ آپ کے کلیم ہیں، داؤد کے لیے آپ نے لوہا نرم کیا، سلمان کے لیے آپ نے ہوا تابع کی، عیسیٰ کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے علیہم الصلوات والتسلیمات، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اتخذت ابراہیم علیہ السلام خلیلا وموسیٰ علیہ السلام کلیما اعلنت لداود علیہ السلام الحدید وسخرت لسلیمان علیہ السلام الریاح واحییت لعیسیٰ علیہ السلام الموتى، تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے، آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دی ہے، کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے بھائی لا الہ الا اللہ؟ بدل سکتا ہے؟ اکٹھے ہو گئے، کیسے اکٹھا کیا؟ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ رسول پر، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاتے ہیں اللہ رسول پر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ رسول کی، من یطع اللہ ورسولہ، یہ اطاعت۔ آگے نافرم من یعص اللہ ورسولہ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله براءة من الله ورسوله أذان من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله من يحادد الله ورسوله من يشاقق الله ورسوله اللہ رسول استجیبوا للہ وللرسول لا تخونوا اللہ والرسول واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انما غنمتم فان للہ خمسہ وللرسول، اللہ رسول اکٹھا کر دیا، قیامت تک ایک بریکٹ میں کر دیا۔ اب عزت لینی ہے تو محمدی بنو، جٹ نہ بنو، محمدی بنو۔ تاجر زمیندار بعد میں ہیں، راجپوت پٹھان جاٹ بعد میں ہیں، محمدی پہلے ہیں۔ جس کی اللہ تعریف کرے اس کا کیا مقام ہوگا بھائی؟ تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آؤ، آپ تشریف فرما ہیں۔ ایک بدو گزرا اور کہنے کا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہی ہے جو کہتا میں نبی ہوں، تو لوٹ آیا، اونٹ پہ تھا، نیچے اترا۔ عرب جو تھے نا گوہ کھاتے تھے، ایک جنگلی جانور ہے گوہ، یہ چھپکلی سے کوئی 100 گنا بڑا کر دیں تو گوہ بن جاتی ہے، وہ شکار کر کے لایا ہوا، تو اس کی رسی کو کھولا اور آپ کے سامنے پھینک دیا۔ کہنے لگا یہ کہے نا کہ تو رسول ہے تو پھر تو میں رسول مانوں گا۔ اپنی طرف سے نا لاجواب کر دیا، ایک جانور ایک مردہ، تو بولے کیسے؟ تو آپ نے اس کو یوں دیکھا ایک نظر، پھر فرمایا یا بب، گوہ کو بب کہتے ہیں، یا بب، تو اس مردہ بے جان نے سر اٹھایا، لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، عربی زبان فصیح بلیغ، لبیک میں حاضر، اے قیامت کے دن آنے والوں کو خوبصورت بنانے والے۔ یہ سبحان اللہ، یہ جو لقب ہے نا اس بے جان گوہ نے آپ کو دیا، یہ اتنا خوبصورت لقب ہے کہ آج تو کوئی انسان آپ کو ایسا لقب نہیں دے سکا۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت میں آنے والوں کو حسن دینے والے، حسین بنانے والے۔ ہم نے کہا من تعبد، تیرا رب کون ہے؟ کمن فی السماء عرشہ فی الارض سلطانہ فی البحر سبیلہ فی الجنت رحمتہ فی النار عقابہ، میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمان پر، سلطنت زمین پر، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب دوزخ میں۔ آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ کہ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، آپ اللہ کے رسول ہیں،
آپ عالم رب العالمین کے رسول ہیں، آپ آخری رسول ہیں، جو آپ کی مانے گا کامیاب، جو نہیں مانے گا ہلاک۔ آپ نے فرمایا اب بولو بھائی آپ کیا کہتے ہو؟ کہنے گا آپ تو مانتا ہوں، جانوروں کے نبی، بے جان کے نبی۔ میرے بھائیوں، اگلا کام کرنے کا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آ جائیں، محمدی نظر آئیں، محمدی وردی پہن لیں۔ اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہاں سے لینا پڑے گا۔ تو اللہ ایک سنت سات و زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سنت کی خیر ہے، کیا کہتے ہیں؟ سنت کی خیر ہے۔ کیوں خیر ہے بھائی؟ 1 روپیہ گر جائے اس کی تو خیر ہے نہیں، وہ تو جھک کر اٹھاتے ہیں، اور سنت چھوڑ دے تو کہتے ہیں سنت کی خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ 10 روپے گر جائیں تو اس کو تو نقصان نظر آتا ہے، سنت چھوٹ جائے تو اس کا نقصان نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ ایک نمبر سے لوگ پاس ہوتے فیل ہو جاتے ہیں، 1 ووٹ سے لوگ ہار جاتے ہیں، 1 ووٹ کی کمی سے جیت ہار میں بدل جاتی ہے، 1 نمبر کی کمی سے پاس ہوتا فیل ہو جاتا ہے۔ ایک دھاگا، کپڑے والے بہت سے بیٹھے ہوں گے، کپڑے میں سے ایک دھاگا نکل جائے تو کپڑے کی قیمت گر جاتی ہے، ایک سنت جسم سے نکلے گی تو انسان کی قیمت بھی اللہ کے ہاں گرے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سنت موجود نہ ہو اور قیمت برابر ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دھاگا نکل جائے تو جن کو کپڑے کا پتہ ہے، میں نے کپڑے والوں سے سنا، کو میرا اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کپڑے والوں نے بتایا کہ اگر اس میں سے ایک دھاگا، وہ شیشہ رکھ کے دیکھتے ہیں، ایک دھاگا کم ہو تو کپڑے کی قیمت گر جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ جائے تو میری کوئی قیمت کم نہیں ہوگی، گریں گے۔ سے میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، جن کی پرواز عرش کے بھی اوپر ہے۔ کہاں تک پرواز ہے؟ عرش کے بھی اوپر۔ سارے پردے اٹھا کے اپنا آپ دکھا رہے، یا حبیبی، اے میرے حبیب اللہ۔ مکالمہ ہو رہا، موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑے، ہوش نہ آئے، اور یہاں ذات سامنے اور مکالمے ہو رہے ہوں۔ اتنی اونچی پرواز ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سے میرے بھائیوں، اگلی محنت یہ ہے کہ ہر مسلمان سیکھے میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ آج تک جو نبی کے طریقے کے خلاف کیا، یا اللہ معاف کر دے۔ تیرے حبیب کو ناراض کیا، یا اللہ معاف کر دے۔ کل وہ بھی ناراض کے قابل ہے کہ جو کائنات کی سرداری ملے اور طائف میں 3 میل پتھر پڑے اور لہو کے فوارے چھوٹے۔ ایک حدیث میں نے پڑھا، 7 آسمان کے فرشتے رونے لگے آپ کا حال دیکھ، زمین رونے لگی، طائف کے پہاڑ چیخ اٹھے آپ کا حال دیکھ کر۔ اور چلو، ان کو تو آپ سے محبت تھی، جب عتبہ کے باغ میں پناہ لی جو جانی دشمن تھا، آپ کا حال دیکھ کے اللہ کی قسم وہ بھی پسیج گیا اور خود دوڑ کے گیا اور انگور توڑ کے لایا۔ جس کے حال کو دیکھ کر جانی دشمن بھی لرز جائیں، ہم اس کے ساتھ بے وفائی کریں تو ہمارے ایمان کی سطح کہاں چلی گئی؟ عتبہ جیسا جانی دشمن بدر کی لڑائی میں جس کے سر پہ جھنڈا تھا، جب آپ کا حال، دونوں بھائی تھے عتبہ اور شیبہ، فتحرک لہ رحمہما، دونوں بھائیوں کا خون کھول گیا اور رشتہ داری کے خون نے جوش مارا، اور عتبہ خود بھاگ کے گیا اور انگور توڑ کے لایا اور اپنے غلام کو کہنا کہ اس سے جا کے کہو تمہیں رشتہ داری کا واسطہ انکار نہ کرنا، کھا لینا، جس پر دشمن بھی ترس کھائیں۔ ہم اس کی امت ہو کر اس کا ساتھ نہ دیں، تمہاری وفا کیسی وفا ہے؟ وہ احد کی لڑائی یاد کرو، جب آپ کو عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، یہاں آ کے لگا، یہاں کے لگا، دانت ٹوٹ گئے، کڑیاں اندر گھس گئیں اور آپ چکرا کے زمین پر گرے اور غشی طاری ہوئی۔ ہوش میں آتے کا یا اللہ اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، انہیں عذاب نہ دینا، ان کو پتہ کوئی نہیں، یا اللہ انہیں معاف کر دینا، انہیں پتہ کوئی نہیں۔ ابن قمیہ نے تلوار کا وار کیا جو کندھے پہ پڑا، 1 مہینہ تک اس کا علاج ہوتا رہا جو زخم آپ کو یہاں لگا۔ ابن عبداللہ ابن قمیہ حذلی نے وار کیا تھا اور عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا جو یہاں لگا اور چکرا کے گرے ہیں، لہو کے فوارے چھوٹ گئے۔
دانت ٹوٹ گئے، کڑیاں گھس گئیں، لیکن اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں. پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، جو اشارہ کرتے احد پہاڑ تو سونا بن جاتا. پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں کہ میری امت کا بھلا ہو جائے، اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا بھوک کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. یہ سب کس لیے؟ ہمارے لیے. ہم ان سے بے وفائی کریں. عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے دعا مانگے، اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت. مزدلفہ میں فجر کے بعد اشراق تک دعا مانگی، میری امت میری امت میری امت. اور دنیا سے جانے کا وقت آیا تو پھر بھی میری امت کو، اپنی امت کو دیکھ رہے. آپ نے کہا میں اپنی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں. کھڑکی کھولی، امت کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہماری نظریں آپ کی طرف چلی گئیں، آپ کے چہرے پہ رونق آئی، ہم نے سمجھا ٹھیک ہو گئے. ہم خوشی کی وجہ سے قریب تھا کہ نمازیں توڑ کے آپ کی طرف دیکھنے لگ جاتے. آپ نے پردہ گرا دیا، واپس تشریف لے گئے. تو اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے. یا رسول اللہ باہر اسرائیل آئے کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں. اسرائیل علیہ السلام اندر، آپ نے کہا آ جائے. وہ اندر آئے. یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا میں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی، نہ آئندہ مانگوں گا. آپ کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد تھا کہ میرا حبیب اجازت دے تو اندر جانا، نہیں تو واپس چلے جانا. اور یا رسول اللہ جب سے میرے ذمے موت کا کام لگا ہے میں نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں. آپ کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد ہے کہ میرے نبی سے پوچھ لینا، رہنا چاہیں تو ان کو اختیار ہے، آنا چاہیں تو ہم ملنا چاہتے ہیں. اب سنو، آپ نے کہا جبرائیل جاؤ اللہ کے پاس پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر بتاؤں گا کہ میں نے جانا ہے کہ رہنا ہے. تو ہم اس سے بے وفائی کریں کس کے لیے؟ 10 روپے کے لیے، ایک دکان کے لیے، ایک ممبری کے لیے، 4 دن کی زندگی، ان سے بے وفائی کریں. جبریل علیہ السلام لوٹ کے واپس آئے. یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کی امت کو آپ کے بعد ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ دیں گے. اچھا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اگر میری امت کے ساتھ بس اللہ بلا لے کہا نا. تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ اچھا اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو آج میرا بھی دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. نہ موت میں بھولے، نہ زندگی میں بھولے، نہ حشر کے دن بھولیں گے جب ہر نبی نفسی نفسی کہے گا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری دوستی کا واسطہ، میری جان بچا لے. ایسے عالم میں اللہ کا حبیب کہے گا یا رب امتی 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 امتی. تو میرے بھائیوں ہر مسلمان توبہ کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آئے. اس کی محنت ہے تبلیغ کا کام. اس میں عبادات ہیں جس میں نماز سب سے بڑا رکن ہے. نماز پر ایسی محنت فرمائیں کہ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو پھر سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ آئے. جو ایسی نماز سیکھ لے گا اس کے کام مصلی سے شروع ہو جائیں گے. اس کو تھانے دار کے پاس نہیں جانا پڑے گا، ایس پی کے پاس نہیں جانا پڑے گا، صدر وزیر ایم پی کے پاس نہیں جانا پڑے گا. وہ اپنا مصلی بچھا دے بس اللہ اکبر اب بول ادھر سے ملے گا. پر کیسی نماز ہو جب کہے اللہ اکبر تو پھر کسی اور کا دھیان نہ آنے دے دل میں. دھیان سے سننا. ابن القیم ایک بہت بڑے محدث عالم مجتہد گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں. نمازی 5. پہلا نمازی سستی کرنے والا، متہاون، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی 3 پڑھی کبھی 4 پڑھی کبھی 2 پڑھی کبھی 5 پڑھی کبھی کوئی بھی نہ پڑھی، یہ دوزخ میں جائے گا، معذب بالنار. دوسرا نمازی 5 وقت کا نمازی، با جماعت نمازی لیکن بے ہوش نمازی، اسے پتہ نہیں کہاں کھڑا ہوں، اپنی دنیا میں گم ہے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، جہنم نہیں. نماز کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جائے گا، کسی اور وجہ سے چلا جائے تو الگ بات ہے. اب نماز بھی پڑھی، کسی کا حق بھی مارا، تو اب نماز سے تو جان نہیں چھوٹے. جب تو حق نہیں دیا تو جانا پڑے گا جہنم میں. نماز پڑھی حج نہیں کیا، حج فرض تھا تو جانا پڑے گا. اچھا دوسرا وہ ہے
جس نے نماز پڑھی 5 وقت لیکن اپنی دنیا میں گم ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی۔ تیسرا نمازی وہ ہے جو اللہ اکبر، کبھی گھر کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی دکان کے سامنے، کبھی مصلی کے سامنے، جو وہ ڈولتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کوشش کرتا ہے، کبھی کامیاب کبھی ناکام، یہ رعایتی پاس ہوگا۔ 33 نمبر دے دو بھائی، یہ رعایتی پاس ہے۔ معفو عنہ، پہلا معذب، دوسرا معاقب، تیسرا معفو عنہ، معاف کر دو۔ چوتھا نمازی مأجور، جہاں سے نماز کا اجر شروع ہوتا ہے، یہ وہ ہے جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو پھر اللہ ہی کا ہو جاتا ہے اور کسی کا دھیان نہیں آتا، اس کو نماز کا پورا پورا اجر ملے گا اور اس کی نماز پر اس کے دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو ایسی نماز پڑھنے کی میرے بھائیوں مشق ہو، یہ محنت ہو رہی ہے۔ پہلی یہ جو میں نے پہلا 2 گھنٹے بات کی ہے وہ سارا ایمان تھا، ایمانیات۔ ایمان سب سے اہم چیز ہے، یہ وہ سرمایہ ہے جس سے ہم اسلام پہ چل سکیں گے۔ جتنا سرمایہ اتنی تجارت، جتنی زمین اتنی زراعت، جتنا ایمان اتنا اسلام۔ تو ایمان پر محنت، پھر عبادات، عبادات میں نماز، حج فرض ہے تو حج کرے، زکوٰۃ فرض ہے تو ادا کرے، عشر فرض ہے تو ادا کرے، پھر زکوٰۃ اور عشر کے علاوہ بھی دے۔ زکوٰۃ دے کے 30 مار خان نہ بن جائے کہ میں اب سخی ہو گیا ہوں، زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا۔ سخی وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ سے آگے بھی دے، جو زکوٰۃ سے اوپر دے وہ سخی ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والے کو سخی نہیں کہتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا، کیا جنت اچھا اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اس سے کہا بولو، انہوں نے کہا افلح المومنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، کنجوس آدمی تیرے اندر داخل نہیں کروں گا، بخیل آدمی جنت الفردوس میں داخل نہیں کروں گا۔ چلے لگائے، تہجد پڑھے، نفل پڑھے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، قرآن پڑھے، اگر بخیل ہے فردوس کی ہوا نہیں لگے گی۔ تو نماز پر وعدے، کس نماز پر؟ جب کہے اللہ اکبر تو اللہ ہی اللہ ہو اور کسی کا دھیان نہ ہو۔ 5واں نمازی وہ ہے جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یہ مقربین، اونچے درجے کے لوگوں کی نماز ہے، جس کو آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ تو یہ ایسی کوشش کریں گے نا پڑھنے کی، ایک تو چھوڑنی نہیں، چھوڑی ہے تو آج توبہ کر کے جانا ہے، اور پھر ٹکر نہیں مارنی پٹھانوں کی نماز کی طرح ٹھکا ٹھک۔ اب پنجابیوں کا بھی یہی حال ہے، ایسی نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کے نمازی کہ نماز کو بھی اس پہ رونا آتا ہے کہ ارے ظالم پڑھنا ہی تھا تو ایسا کیوں کہ میرا قصور تھا، نہ سجدہ ٹھیک، نہ رکوع ٹھیک، نہ قیام ٹھیک، نہ قعدہ ٹھیک، نہ جلسہ ٹھیک، نہ قومہ ٹھیک۔ تو نماز سے جی لگانا، نماز سے مسئلے حل کروانا، مشکل میں نماز پڑھنا، تکلیف میں نماز پڑھنا، خوشحالی میں نماز پڑھنا، راتوں کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، راتوں کو اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا۔ اللہ کی قسم میں یوں کہوں جیسے نظر اٹھانے کی جو لذت ہے، نظر جھکانے کی لذت اس سے زیادہ ہے، اور لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ رات کو سونے کی جو لذت ہے، رات کو رونے کی لذت اس سے بہت زیادہ ہے، تو لوگوں کو پتہ ہی یہ لذت چکھی کوئی، کاش کے چکھ لیتے۔ تیسری محنت اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان اپنی ضرورت کا علم سیکھے، جاہل بن کے زندگی نہ گزارے۔ مدرسے میں داخل ہونا ضروری نہیں، عالم بننا ضروری نہیں، پر اپنی ضرورت کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ تاجر اپنی تجارت کا علم حاصل کرے، فرض ہے۔ ذمہ دار اپنی زراعت کا علم حاصل کرے، فرض ہے کہ کون سی زراعت اللہ کو پسند ہے، کون سی تجارت اللہ کو پسند ہے، کیسی شادی اللہ کو پسند ہے، لباس پہننا ہے کیسا لباس اللہ کو پسند ہے، گھر بنانا ہے کیسا گھر اللہ کو پسند ہے، نوکری کرنی ہے کس طرح کی نوکری اللہ کو پسند ہے، علم کا شوق ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر،
پہلے رسول، پہلے کلیم، اتنا پتا چل گیا کہ ایک آدمی مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو بستر باندھ لیا کہ یا اللہ میں اس کے پاس جاؤں گا. کتنی دیر چلوں گا؟ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. چاہے مجھے ساری زندگی چلنا پڑے، میں چلوں گا اس آدمی کے پاس جس کے وہ پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں. میں اس سے وہ علم سیکھنے جاؤں گا. ابھی جانتے بھی کچھ نہیں اور کہتے ہیں ہمیں سب پتا ہے. ہمیں سب پتا، سارے ہی مفتی ہیں. پاکستان میں سارے حکیم ہیں، سارے مفتی ہیں. جس سے بات کرو کوئی بیماری کی کوئی نسخہ ٹھک دے گا، یہ لے لے بھائی. جس سے بات کرو دین کی کوئی فتویٰ دے دے گا. ہمارے بھی ایک بڑے پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہم بھی ان کو مفتی کہتے ہیں کیونکہ ان کو فتوے دینے کی بغیر علم کی عادت ہے. تو اب سارے ہی مفتی ہیں، آتا جاتا کچھ بھی نہیں، ٹھک فتویٰ. تو بھائی ہر مسلمان علم سیکھے، قرآن سیکھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کوئی لٹکانے کی کتاب نہیں ہے، دل میں اتارنے کی کتاب. یہ وہ کتاب ہے جس نے عربوں کو جھنجھوڑ دیا. یہ وہ کلام ہے، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. اس کلام میں جو طاقت ہے، ایک کافر عرب بدو اپنے اونٹ پہ بیٹھا تھا، یہ آیت سنی تو لرز کے زمین پہ جا گرا اس آیت کی مفہوم کو سمجھ کر. اور قرآن کے الفاظ میں اتنی طاقت ہے، مفہوم میں کتنی طاقت ہوگی کہ کافر الٹ کے زمین پہ جا گرا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. اس کلام کو سن کر مطعم بن عدی فرماتے ہیں کہ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور مجھے ایسے لگا جیسے میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا، اور میں نے وہیں کلمہ پڑھ لیا. بھینس کے سامنے بین بجانا اور ہمارے سامنے قرآن پڑھنا تقریباً برابر ہوگی. بھائی قرآن سیکھو، اللہ کے علم کو سیکھو. مدرسے میں جانا ضروری نہیں ہے. اب ایک بوڑھا آدمی کیسے مدرسے میں؟ علماء سے نہیں، مفتیوں سے، جن کو فتوے کا درک ہے، جو فتویٰ جانتے ہیں، اس سے پوچھو. ہر ایک سے مت پوچھو. اگر پوچھ کے چلو گے تو بھائیو غلط بھی صحیح ہو جائے گا، اور اگر نہیں پوچھیں گے تو صحیح بھی غلط ہو جائے گا. حلال کو بھی حرام کر بیٹھیں گے. لیکن اس نیت سے جاؤ کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا، یہ نہیں کہ مول صاحب یہ میرا کاروبار ہے، کوئی فتویٰ دو یہ حلال ہو جائے. ہے حرام پر کوئی حلال کر دو. اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، کہتے مفتی صاحب کوئی فتویٰ نکالو کہ یہ حلال ہو جائے. تقسیم ہند سے پہلے ایک واقعہ، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. اب وہ آیا ایک مولوی صاحب کے پاس، کہا جی 3 طلاق دے دی کیا ہوگا؟ کہنے کہ حرام ہو گئی اور کیا ہوگا. تو اس نے ایک لفافہ ڈال کے مسلح کے نیچے نکالا، مسلح کے نیچے رکھ دیا. کہا جی 3 طلاق دے دی کیا ہوگا؟ کہنے کہ سوچنا ہی پڑے گا. سوچنا ہی پڑے گا. کیوں؟ لفافہ آ گیا. کہنے کا اچھا بتاؤ تم نے کیا کہا تھا؟ کہنے کا جی میں نے کہا تھا 3 طلاق. ان کا کوئی نہیں ہوئی. اچھا نہیں ہوئی؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہا اصل میں تمہیں کہنا چاہیے تھا 3 طلاق بڑے کاف کے ساتھ، تو نے چھوٹے کاف کے ساتھ کہا، لہذا طلاق کو نہیں موجن کرو. یہ صحیح واقعہ ہے، لطیفہ نہیں ہے. تو ایک بہت بڑے عالم تھے مفتی، انہیں پتا چلا. انہوں نے فرمایا پھر تو نکاح ہی نہیں ہوا، چونکہ اس کو بڑے کاف سے کہنا چاہیے تھا میں نے قبول کیا، تو اس نے تو قبول نہیں قبول کہا تھا، لہذا نکاح ہی نہیں ہوا. تو اپنی زندگی بدلنے کے لیے علم سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. یہ نہیں کہ مدرسے جائے تو تب عالم بنے. اپنی ضرورت کا علم سیکھنا میرے بھائیوں. ایک محنت یہ ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر بھاگا جا رہا کہ مجھے ساری زندگی چلنا پڑے میں اس سے علم حاصل کروں گا. ہیں آپ آگے گئے نا، استاد جی سوئے ہوئے اور ان کو لگی ہوئی بھوک. آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا.
اے بھائی روٹی دو، بھوک لگی. ایک غلام تھے ساتھ جو بعد میں نبی بنے، یوشع علیہ السلام. انہوں نے کہا جی وہ تو وہیں بھول گئی. اوینا الی الصخرۃ فإنی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. وہ جی وہ تو جہاں سوئے تھے نا وہ وہیں پانی میں زندہ ہو کے چلی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایک مچھلی تل کے ساتھ لے لو، تل لو. جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے نا وہاں وہ آدمی رہتا ہے جس کو میں نے وہ علم دیا جو تجھے نہیں دیا. اور اللہ کے بندے وہیں تو میں نے جانا تھا. فرتد علی آثارہما قصصا، اور واپس لوٹے. یہ کتنا آگے جا چکے تھے؟ 24 گھنٹے. 24 گھنٹے جا چکے. اب لگی بھوک، پھر 24 گھنٹے واپس آئے تو ہو گئے 48 گھنٹے. اب آگے مولوی صاحب سوئے ہوئے. انہوں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے جواب ہی نہیں. انا بارضک السلام. اگر مجھے سلام کرنے کون آ گیا؟ چادر اوپر لی ہوئی تھی. مجھے سلام کرنے کون آ گیا؟ چونکہ وہ تو ایسی جگہ تھی جہاں سوائے اللہ کے کوئی جانتا نہیں تھا. انہوں نے کہا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں موسیٰ ہوں. کہا اچھا بنی اسرائیل والا؟ پھر چادر اتاری. کہاں بنی اسرائیل والا؟ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. جی مجھے اپنے مدرسے میں داخل کر لو، میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. آگے انہوں نے نخرہ دکھایا. انک لن تستطیع معی صبرا. تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا. فکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. جس بات کا تجھے پتہ نہیں میں نے کرنی ہے تو پھر وہیں میں مجھ سے لڑائی کرے گا تو صبر تو کر نہیں سکے گا. ان کا نہیں استاد جی ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. میں آپ کی پوری مانوں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے ساتھ لے لو. انہوں نے کہا اچھا پھر آ جاؤ. نہ روٹی پوچھی نہ ناشتہ پوچھا. مدرسوں میں روٹی نہ ملے سبق نہیں پڑھتے لڑکے. یہاں روٹی پوچھی نہیں. فانطلقا، آؤ بھائی چلیں. پھر نبی کا علم تو بیٹھنے سے نہیں پھرنے سے آتا ہے. فنجلسا نہیں، فانطلقا، آؤ بھائی. چلا لیا، نہ روٹی نہ پانی. چڑھایا کشتی پر، تختہ توڑ دیا. انہوں نے کرایہ نہیں لیا تھا، انہوں نے تختہ توڑ دیا. کہنے لگے اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. اللہ کے بندے انہوں نے کرایہ نہیں لیا، تو نے ان کا تختہ توڑ دیا، یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا الم اقل، میں نے نہیں کہا تھا تو بے صبرا ہو جائے گا. انک لن تستطیع معی صبرا. اچھا استاد جی غلطی ہو گئی، معاف کر. لا ابھی آپ تنگی نہ کریں، میں انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں. اچھا اب بولنا نہیں کہا، بالکل نہیں. آگے چلے. ایک لڑکا ملا، اس کو ہاتھ مارا، وہ مر گیا. اب بھولے نہیں، اب یاد تھا، لیکن اب غصہ چڑھ گیا کہ میں نبی کتاب والا شریعت والا، میرے سامنے ظلم ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. اور یہ کیا کیا تو نے؟ معصوم بچہ قتل کر دیا. آستین چڑھائی نا تو آگے خضر علیہ السلام نے بھی آستین چڑھائی. الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. میں نے نہیں کہا تھا تو صبر نہیں کر سکے گا. پہلے کہا انک لن تستطیع، پھر کہا الم اقل، پھر کہا الم اقل لک. ہر دفعہ لفظ بڑھتا جا رہا ہے، اور لفظ کا بڑھنا معنی کی شدت پہ دلالت کرتا ہے اور گھٹنا اس کی خفت پہ دلالت کرتا ہے. تو غصہ ادھر بھی بڑھ رہا، ادھر بھی بڑھ رہا. انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا اچھا استاد جی اب غلطی ہو تو مدرسے سے نکال دینا، چھٹی. ان سالتوں کا انشا بعدها فلا تصاحبنی. اب پھر مجھے ساتھ نہ لینا. کہا اچھا ٹھیک ہے. اب بھوک کب سے لگی ہوئی تھی؟ 48 گھنٹے سے. اب جو پہنچے بستی میں، اب روٹی مانگ بیٹھے. انہوں نے کہا یار روٹی تو کھلاؤ. انہوں نے کہا جاؤ جاؤ، کہاں سے آ گئے. اس بستی کے جو لوگ تھے نا، حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، پر ایک احسان کر گیا مسلمانوں پہ. قرآن پر زیر زبر لگا گیا. اگر زیر زبر نہ ہوتا تو ہم زیر زبر دیکھ کے غلط پڑھتے ہیں، تو نہ ہوتا تو کیا ہوتا. تو اس بستی کے لوگ آئے، کہنے لگے جتنی مرضی دولت لے لو اور ابو کو اتو کر دو. فابوا ان یضیفوہما. بستی والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا. اور اگر ہو جائے اتو ان یضیفوہما تو مطلب ہوگا بستی والوں نے کھانا کھلایا. اور حجاج کہنے لگا تم نے یہ تورات سمجھا ہے جو مرضی نکال دو، جو مرضی رکھ لو. او یہ اللہ کا قرآن ہے. حجاج کی کیا مجال کہ ایک زیر زبر بھی اوپر کر دے. جب باہر نکلے تو دیوار گر رہی تھی، تو خضر علیہ السلام نے ہاتھ مارا، وہ دیوار سیدھی ہو گئی. پھر کہنے لگے خدا کے بندے، انہوں نے روٹی نہیں کھلائی تو ان کی دیواریں ٹھیک کرتا پھرتا. اب بھائی اسے کے پیسے لے لیتا، ہم روٹی کھا لیتے. کہنے لگے ہاں فراق بینی و بینک، چل تو اور تیرا راستہ اور میرا اور. اس میں ایک بات یاد رکھو، اگر ادب نہیں ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام جیسا کلیم بھی علم نہیں لے سکا. اگر استاد کا ادب نہیں ہوگا، اگر علماء کا ادب نہیں ہوگا تو اللہ علم سے محروم کر دے گا.
وہ عالم اچھا ہے یا برا یہ تو اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے. ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کا اکرام کریں اس کے علم کی وجہ سے. وہ بے عمل ہے با عمل ہے یہ ہماری بحث نہیں, یہ وہ جانے اور اس کا رب جانے. ہمارے ذمے اس کا اکرام اس کے علم کی وجہ سے. تو موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر خضر علیہ السلام سے علم نہ لے سکا کہ ان کا ادب نہ ہو سکا. کہنے لگا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں کیا. کشتی اس لیے توڑی کہ غریب لوگ تھے, بادشاہ پکڑ رہا تھا. بچہ اس لیے قتل کیا کہ اگر ان کو ایک نیک بیٹی دے گا. یہ دیوار اس لیے ٹھیک کی کہ اس کے نیچے یتیموں کا مال تھا. جب جدا ہونے لگے کہنے لگے ایک بات تو بتاؤ, مجھے تو نے ڈانٹا کہ کشتی توڑ دی, ڈوبونے لگا تھا. جب تیری ماں نے تجھے دریا میں ڈالا تھا تو اس وقت ڈوبنے کا ڈر کوئی نہیں تھا. جیسے وہ اللہ کا حکم تھا یہ بھی اللہ کا حکم تھا. میرے تو پیچھے پڑ گیا کہ بچہ قتل کر دیا. جب نے مصری کو قتل کر دیا تھا اور پھر بھاگا تھا مصر چھوڑ کے, اس وقت کیا ہوا تھا؟ وہ بھی اللہ کا امر تھا, یہ بھی اللہ کا امر ہے. مجھے تو نے کہا کہ نے مفت میں دیوار ٹھیک کر دی, پیسے نہ لیے, اور نے جو شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو مفت پانی پلا دیا تھا اور ان سے پیسے نہیں لیے تھے بلکہ وہ دیوار کے پیچھے بیٹھ گیا تھا, اے اللہ روٹی تو ہی کھلائے گا. تو اس وقت کیا تھا؟ وہ بھی اللہ کا امر تھا, یہ بھی اللہ کا امر ہے. ہمارے اندر علم کا شوق کوئی نہیں. سکولوں کے پڑھانے میں چکر, ڈاکٹر بنانے کے شوق, انجینئر بنانے کے شوق, تاجر بنانے. اب ٹھیک ہے یہ ہمارے شعبے ہیں, ہم نے ڈاکٹر بھی بنانے ہیں, انجینئر بھی بنانے ہیں, تاجر بھی بنانے ہیں, سپاہی بھی بنانے ہیں, جرنیل بھی بنانے ہیں, پر محمدی پہلے بنانے ہیں. انہیں پتہ تو ہو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ علم سیکھو میرے بھائیوں. اگر جاہل مر گئے تو 2 ٹکے کے نہیں ہوں گے اللہ کی بارگاہ. جس کو نماز کے فرائض کا پتہ نہ ہو یہ حال ہو, وضو کے فرائض کا پتہ نہ ہو, استنجے کے طہارت کا پتہ نہ ہو, غسل کا پتہ نہ ہو, تو باقی دین کا اسے کیا پتہ ہوگا. اس لیے بھائیو علم یہ محنت ہے. اس کے ساتھ قرآن اور ذکر کی محنت ہے کہ قرآن کے ساتھ جی لگاؤ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ جی لگاؤ. عبداللہ ابن مسعود کی ایک بات سناتا ہوں. اطلب قلبک عند 3 مواطن, 3 جگہ میں دل کو دیکھو. عند سماع القرآن, دیکھو تمہارا قرآن میں دل لگتا ہے کہ نہیں. فی مجالس الذکر, اللہ کے ذکر کی مجلس میں دیکھو تمہارا دل لگتا ہے کہ نہیں. فی اوقات الخلوہ, اکیلے بیٹھ جاؤ اکیلے, پھر دیکھو تمہارا دل اللہ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں. اگر فإن لم تجدہ فی هذه المواطن, اگر تیرا دل نہ قرآن میں لگے نہ ذکر میں لگے نہ تنہائی میں اللہ کی طرف لگے, تو فصل اللہ ان یمن علیک بقلب فإنه لا قلب لک, تو اللہ سے مانگ اللہ تجھے دل دے, تیرا دل مر گیا. کام سب مردہ ہیں الا ماشاء اللہ. بھائی دل زندہ کرو. یہاں درد ہونا تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, چاہے ویسے ہی درد ہو, ری کا درد ہو, پٹھوں کا درد, بھاگتا ہے میرا دل دیکھنا ذرا. وہ دل مر گیا. اللہ کے نبی کے علم کے مطابق جس دل کو قرآن کا شوق نہیں, ذکر کا شوق نہیں, اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کا شوق نہیں, وہ مر گیا, قصہ تمام ہو گیا. لہذا یہ محنت کرو کہ اللہ کے ذکر سے جی لگ جائے, ایسا زبان کا برد بن جائے. ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا, بڑے محدث ہیں, مر رہے, بے ہوش پڑے ہوئے. 3 بڑے محدث, محمد ابن سلمہ, منذر ابن شازان, ابو حاتم, تینوں بیٹھے ہوئے کہ استاد جی کو کلمہ کیسے پڑھائیں, ہوش پورا نہیں ہے. اب ایک سبحان اللہ انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا. حدیث پاک من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. یہ حدیث ہے. تو محمد ابن سلمہ نے اس حدیث کی سند کہتے ہیں وہ استاد جو حضور تک پہنچتے ہیں وہ پڑھی. حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب. مجھے ضحاک نے بتایا, اسے ابو عاصم نے بتایا, اسے عبد الحمید نے بتایا, اسے صالح نے بتایا, اور آگے چپ ہو گئے, آگے نہیں بولے. تو محمد بن حاتم بولے, اب وہ بولے اب انہوں نے اپنی سند سے حدیث پڑھی. حدثنی بندار, مجھے بندار نے بتایا, عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب. آگے سلسلہ ایک ہے, اور وہ بھی چپ ہو گئے. اب یہ جو تھے نا ساری زندگی حدیث پڑھائی, زبان کا ورد بن گیا, دل دماغ میں اتر گیا ذکر الہی. اب بے ہوش تھے, کانوں میں آواز گئی, لاشعور سے ٹکرائی, لاشعور سے شعور میں آئی, بے ہوشی میں زبان جاری ہو گئی. حدثنی ابو عاصم,
عن عبد الحمید ابن جعفر، اب یہ ابو زرع بول رہے، مر رہے، بے ہوشی میں ہیں، عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، پہلے دو یہاں چپ ہو گئے، یہ آگے جا رہے ہیں، عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور اس کے ساتھ ہی جان نکل گئی۔ کلمہ بھی پڑھا، ذکر بھی کیا، علم بھی پڑھایا اور موت بھی آ گئی۔ ایسا ذکر کا عادی بنا لو کہ میرے بھائیوں زبان پہ کلمہ پھسلتا چلا جائے۔ گالی گلوچ کا عادی مت بناؤ، جب امت گالیاں نکالتی ہے اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ چوتھی محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ اپنے اخلاق سنوارو بھائی۔ مسلمان اخلاق کے مجموعہ کا نام ہے، مسلمان بد اخلاق کو نہیں کہتے، بد اخلاقی کا اور اسلام کا کوئی جوڑ نہیں۔ جو سلام کرے اسے سلام کرو، یہ کوئی اخلاق نہیں۔ جو پوچھے اس کو پوچھو، یہ کوئی اخلاق نہیں۔ جو دے اس کو دو، یہ کوئی اخلاق نہیں۔ ہمارے نبی نے اخلاق کی 3 بنیادیں بتائیں۔ تصل من قطعک، توڑنے والے سے جوڑو، تعطی من حرمک، نہ دینے والے کو دو، تعفو عن من ظلمک، جو ظلم کرے معاف کر دو، اور بدلہ اللہ سے لے لو۔ اللہ کے نبی نے کہا میری ضمانت لے لو، اس سے بڑی ضمانت کیا ہوگی؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میری ضمانت لے لو، تم اخلاق ٹھیک کر لو، جنت الفردوس میں مجھ سے گھر لے لو۔ اور جس کی ضمانت اللہ کا رسول دے اس کو اللہ بھی رد نہیں کرے گا، اپنے فضل سے اللہ اس کو رد نہیں کرے گا۔ الزعیم کا میں ذمہ دار ہوں کہ اخلاق بناؤ۔ اخلاق کیا ہے؟ توڑنے والے سے جوڑو، نہ دینے والے کو دو، ظلم کرنے والے کو معاف کرو، برے کرنے والے سے اچھے بن کے چلو، یہ اخلاق کی بنیاد ہے۔ اس پر جنت الفردوس کا وعدہ ہے۔ ہمارے اخلاق غلط ہیں کہ جو پوچھے اس کو پوچھو، جو نہ پوچھے نہ پوچھو، چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ جو سلام کرے اسے سلام کرو، جو سلام نہ کرے اسے نہ کرو۔ یہ بہت بڑی گراوٹ۔ ایک دفعہ امام حسین اور امام حسن میں لڑائی ہو گئی، مطلب تو میں تکرار ہو گئی، انسان ہی تھے۔ تو لوگوں نے حضرت امام حسین سے کہا تو چھوٹا ہے وہ بڑے ہیں، تو جا کے معافی مانگ۔ کہنے لگے واللہ مجھے معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں، لیکن مجھے خیال آتا ہے جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے نا اس کا جنت میں درجہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو میرا جی نہیں چاہتا کہ جنت میں میرا مقام میرے بھائی سے اوپر ہو، میرا بڑا بھائی نیچے ہو میں اوپر ہوں، میرا یہ جی نہیں چاہتا۔ میں وہ مقام اپنے بھائی کو ہی دینا چاہتا ہوں۔ جب امام حسن رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو وہ وہیں سے بھاگے ہوئے آئے اور آ کر ان کو گلے لگایا، پیار کیا اور معافی مانگی۔ تعفو عن تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک۔ امام زین العابدین کو ایک آدمی گالیاں نکالنے لگا، وہ ادھر منہ کر کے بیٹھ گیا، وہ بھی کوئی پنجابی ہوگا، انہوں نے کہا تینوں آکھ رہے ہیں، تینوں مطلب اب تو بھی تو کچھ ایاک اعنی، تجھے گالیاں نکال رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے، میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں کہ میری زبان گندی نہ ہو، تیری تو ہوگی میری نہ ہو۔ تو ایک دم پاؤں چومنے لگا، کہا واقعی آل بیت کے یہی اخلاق ہونے چاہیے، آل رسول کے یہی اخلاق ہونے چاہیے۔ یہ ہر انسان کے لیے یہ اخلاق اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے اخلاق بناؤ۔ یہ لوگ جنت، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کو خوشخبری مل گئی وہ تو یوں ایک دوسرے سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ تو بھائیوں معاف کرنے کا معاشرہ قائم کرو۔ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، اللہ کے واسطے اس سے توبہ کرو۔ یہ انتقامی عدالتوں میں جا رہا ہے۔ عدالتوں میں کس کو عدل ملا؟ جو جھوٹ پہ عدالتیں چل رہی۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک وکیل کو پتا ہے کہ یہ قاتل ہے، پھر اس سے پیسے لے کر اس کا مقدمہ لڑ رہا۔ زمین نہیں پھٹتی، آسمان نہیں ٹوٹتا کہ ایک ظالم کے لیے ایک آدمی دفاع کر رہا ہے، پتا ہے کہ یہ آدمی زمین دبا کے آیا بیٹھا ہے، پھر اس کی طرف سے مقدمہ لڑ رہا ہے۔ ان عدالتوں میں مت جاؤ، اللہ پہ چھوڑ دو، ان میں ظلم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو عمارتوں میں عدالت نہیں ہوتی، عدالت دل سے اٹھتی ہے۔ آج دل اندھے ہیں۔ جب کسی قوم میں عدل مٹتا ہے تو وہ قوم اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور انسانی قانون بھی کبھی عدل دے سکتا ہے، انسانی قانون سے بھی کبھی انصاف مل سکتا ہے۔
اللہ کا قانون ہے جو کامل اکمل ہے، لہذا عدالتوں میں نہ جاؤ، آپس میں صلح صفائی سے کوئی بات طے کر لو، ان میں سوائے ظلم کے کچھ نہیں ملے گا، بات بڑھتی جائے گی۔ اللہ پہ چھوڑ دو، دبا لیا ہے نا تو کیا مرے گا نہیں؟ کیوں بھائی مرے گا نہیں؟ کہاں لے جائے گا؟ سب کچھ لوٹ لیا، اچھا بھائی لوٹ لیا تو نہیں مرے گا؟ میرا جو لٹ گیا اور وہ سب کچھ لے گیا تو کب تک لے کے جائے گا؟ کتنا لے کے جائے گا؟ ایک بالشت زمین جس کی دبا لی اور مر گیا واپس نہ کی تو 7 زمینوں کا توق بنا کے اللہ گلے میں ڈال دے گا، کھڑا ہو جا، تیری نماز آج تجھے نہیں چھڑائے گی، تیرا حج تجھے نہیں چھڑائے گا، یہ بالشت زمین واپس کر۔ اب کہاں سے واپس کرے؟ وہ تو دنیا میں تھی۔ معاف کرنا سیکھو، اللہ کے واسطے معاف کرنا سیکھو۔ فاعفو واصفحوا، فاعفو واصفحوا۔ دنیا میں جنت کا مزہ آ جائے گا اگر معاف کرنے کی عادت پڑ گئی۔ اس لیے اپنے اخلاق بناؤ اللہ کے واسطے۔ کیا بتاؤں مسلمان کیسے تھے؟ جب بنو امیہ کا زوال آیا اور بنو عباس حکمران ہو گئے تو وہ ان کو چن چن کے قتل کر رہے، تو سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا ابراہیم وہ بھاگا، عراق کا گورنر تھا کوفے میں، تو اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے، تو ایک راستے سے گزر رہا تھا تو سامنے ایک نوجوان بڑا خوبصورت 20-25 گھوڑ سوار اس کے ساتھ، اس بیٹا میں خائف ہوں، مجھے امن چاہیے۔ ان کا چچا آ جائیں میں آپ کو امن دیتا ہوں۔ وہیں اپنا ان کو گھر لے گیا، ایک خادم ان کے لیے مقرر کر دیا۔ صبح وہ نوجوان نکلتا ہتھیار سجا کے 20-25 اپنے غلاموں کو لے کر شام کو واپس آتا۔ 8 دن گزر گئے تو یہ ابراہیم کہنے لگے بیٹا تو صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے ہتھیار لے کے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے چچا مجھے پتا چلا ہے کہ میرے باپ کا ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تلاش میں نکلتا ہوں کہ ملے تو اس کو قتل کر کے اپنے باپ کا بدلہ برابر کروں۔ کہنے لگے تیرے باپ کا قاتل کون ہے؟ کہنے لگا ابراہیم بن سلیمان، یہی جس کو پناہ دی۔ تو کہنے لگے ابراہیم بن سلیمان کہ میرا دل بھر آیا کہ اس بچے کے اخلاق نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں اپنے آپ کو چھپا نہ سکا، تو میں نے کہا بیٹا پھر تیرا کام آسان ہو گیا، تیرا مجرم تیرے سامنے ہے، اپنا بدلہ لے لے۔ تو اس کے ہونٹوں پہ غمگین سی مسکراہٹ آئی۔ کہنے لگا چچا اکیلے رہتے رہتے معلوم ہوتا ہے دل گھبرا گیا، خودکشی کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں میرا بیٹے، میں تیرے اخلاق سے متاثر ہوا ہوں، میں ہی ابراہیم بن سلیمان ہوں اور میں نے تیرے باپ کو قتل کروایا تھا عراق کی گورنری میں، تو اٹھ اپنا کام کر۔ تو وہ غصے سے کانپنے لگا، ایک دم کھڑا ہوا، تلوار پہ ہاتھ رکھا اور اندر جنگ شروع ہو گئی۔ اندر کا غصہ کہے انتقام لو، اور دین کہے، اخلاق کہے کہ تو امن دے چکا ہے معاف کرو، کانپ رہا۔ اسی طرح کھڑے 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 پسینہ پسینہ ہو گیا، وہ اندر کی لڑائی ہو رہی، آخر ایمان کو فتح ہوئی اور وہ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا چچا تو اور میرا باپ ان قریب ایک بڑے بادشاہ کی عدالت میں پہنچو گے جہاں وہ خود تم سے نمٹ لے گا، میں تمہیں پناہ دے چکا ہوں، اب میرا ہاتھ تجھ پہ نہیں اٹھ سکتا۔ یہ اخلاق ہے۔ اور سنو، یہ تو مسلمان ہے، اندلس کے قاضی کے دروازے پہ دستک ہوئی، انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک عیسائی نوجوان، حضرت مجھے پناہ چاہیے، لوگ میرے پیچھے ہیں۔ انہوں نے کہا آ جاؤ بیٹا تمہیں پناہ ہے، اس کو اندر کمرے میں لے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو نوجوان اکیلا اکلوتا بیٹا، اس کی لاش لے کے لوگ آ رہے۔ تو کہاں پہ گئے؟ کیا ہوا؟ کہا جی ایک عیسائی نے ان کو قتل کر دیا ہے، یہیں کہیں چھپ گیا ہے، ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں لیکن ہمیں مل نہیں رہا۔ اچھا چلو اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے۔ سب سے فارغ ہو کر جب رات آدھی گزر گئی تو اس کے دروازے پہ دستک، اس نے جو اندر سے کنڈی کھولی تو ایک ہاتھ میں توشہ دان، اس میں روٹی، ایک ہاتھ میں تھیلی، اس میں پیسے۔ فرمایا بیٹا تمہیں پتا ہے تو نے آج کس کو قتل کیا ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا جس گھر میں تو نے پناہ لی ہے نا، تو نے اسی گھر کے چراغ کو بجھایا ہے، لیکن میں تمہیں امن دے چکا ہوں، اور مسلمان جب امن دیتا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ یہ پیسے ہیں، یہ روٹی ہے، یہاں سے نکل جا، آگے کہیں پکڑا جائے تو میں بری ذمہ ہوں۔ تو میرے بھائیو اللہ کے واسطے اپنے اخلاق، اپنے جھگڑے ختم کرو،
اللہ کے سامنے رکھ دو، نمازیں پڑھ پڑھ کر اللہ سے مانگو، مخلوق سے ہونٹ سی لو، یا تو اللہ دنیا میں دلوا دے گا یا پھر آخرت تو ہے ہی ہے۔ اور یاد رکھنا کبھی ظالم نہیں پنپ کے دیا، ہمیشہ ظالم کی جڑ اکھڑی ہے، نسلیں اللہ نے مٹا دی، نسلیں۔ بنو امیہ نے ظلم کیا، آج بنو امیہ کا ایک فرد عرب میں نظر نہیں آتا، بنو امیہ کی ساری نسل ختم ہو، ایک فرد نظر نہیں آتا بنو امیہ کا، پھر وہ عرب ملکوں میں۔ اور بھائی پانچویں چیز محنت اس بات کی ہے کہ ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرو، مخلوق سے کچھ نہ چاہو، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم کچھ نہیں چاہتے، نہ آہ نہ واہ، کچھ نہیں، اللہ تو راضی ہو جا بس۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ کہتے تھے، تقریر کروں تو کہتے ہو واہ شاہ جی، جیل میں جاؤں تو کہتے ہو آہ شاہ جی، ووٹ مانگوں تو کہتے ہو نا شاہ جی، اسی آہ واہ میں ہو گئے تب شاہ جی۔ تو نہ ہمیں آہ چاہیے نہ واہ چاہیے، ہمیں تو اللہ ہی چاہیے۔ نماز پڑھنی ہو تو اللہ مطلوب ہے، تبلیغ میں گئے تو اللہ مطلوب ہے، ذکر کیا تو اللہ مطلوب ہے، سخاوت کیا تو اللہ مطلوب ہے، تہجد پڑھی تو اللہ مطلوب ہے، صدقہ کیا تو اللہ مطلوب ہے، اخلاق ہے تو اللہ مطلوب ہے، حج ہے تو اللہ مطلوب ہے، ہر نیکی کے کام میں یا اللہ تو راضی ہو بس، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ایک محنت اس بات کی ہے، اور آخری چیز اس بات کی ہے کہ ہم ایک سبق بھول گئے، صدیاں ہوئیں، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں، پنجرے میں پڑے پڑے پر ایسے بیکار ہو گئے کہ باہر نکلا تو اڑ نہیں سکتا، اڑنے کی طاقت ہے تو راستہ چمن کا یاد نہیں کہ میں کس چمن کا پنچھی ہوں، دکانوں کے گھروں کے پنجروں نے ایسا باندھا کہ ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم تبلیغ کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم دعوت اللہ کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، سوائے کمانے کے کوئی غم ہی نہ رہا۔ یہ بھولا سبق کہ یہ مسلمان کا مرد عورت بچی بچہ بوڑھی بوڑھا پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کی استعداد رکھتا ہے، ہر مسلمان اسلام پھیلانا اپنا کام سمجھے کہ دنیا میں دین پھیلانا میرے ذمہ ہے، میں اسلام پھیلانے کا ذمہ دار ہوں، تبلیغی جماعت کی وجہ سے تبلیغ میرے ذمہ نہیں ہے، ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ میرے ذمہ ہے۔ میں اپنے نبی کو آخری مانتا ہوں، ایک آدمی اللہ کے رسول کو رسول مانے آخری نہ مانے تو کافر ہو جائے گا، بے شک اور کوئی جھوٹے نبی کا اقرار نہ کرے، کسی نبوت کی کسی نبی کو نبی نہیں مانتا، صرف آپ کو نبی مانتا ہے، لیکن آپ کو آخری نہیں کہتا تو کافر ہے۔ تو آخری نبی ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھو ہمارے کلمے کے 4 حصے ہیں، 3 ظاہر ہیں، 1 باطن ہے، 3 ظاہر ہیں، 1 مخفی ہے، 3 جسم کی طرح ہے، 4 روح کی طرح ہے۔ جیسے میں 2 ہوں، 1 میں ہوں، 1 میری روح ہے، جسم نظر آ رہا، روح اندر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ظاہر ہے، لا نبی بعدہ یہ 4تھا حصہ کلمے کے مفہوم میں ہے، لفظوں میں نہیں، مفہوم میں شامل ہے۔ جسم میں روح کی طرح، جسم سے روح نکلے جسم بیکار، کلمے سے لا نبی بعدہ نکلے کلمہ بیکار، لا نبی بعدہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لا الہ کا تقاضا ہے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، لہذا مخلوق کے سامنے مت جھکو۔ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، لہذا اللہ کے سامنے جھکو۔ محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لہذا محمدی بنو۔ لا نبی بعدہ کا تقاضا ہے کہ تبلیغ کرو، رائمنڈ والوں کا تقاضا نہیں ہے، تبلیغی جماعت کا تقاضا نہیں ہے کہ یہ آ جاتے ہیں آپ کو کہتے ہیں چلے لگاؤ، یہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میرے دین کو پھیلاؤ۔ پھیلانے کے لیے وقت مانگتے ہیں، یہ وقت کی ترتیب ہے، چلا 4 مہینے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، نہیں تو سارے مدرسے بدعت ہو جائیں گے۔ سیکھنے کے لیے ہے، علم سیکھنے کے لیے مدرسے بنے، علم سیکھنے کے لیے کتابیں بنی، علم سیکھنے کے لیے کتابیں چھاپی گئیں۔ حضور کے زمانے میں تو کتابیں نہیں چھاپی گئیں، حضور کے زمانے میں تو مدرسے کوئی نہیں تھے۔ پہلا مدرسہ 357 ہجری میں نہیں، 304 ہجری میں، 357 میں ایک اور واقعہ ہوا تھا، 304 ہجری میں پہلا مدرسہ مصر میں بنایا گیا، اور اللہ اس کا بھلا کرے جس نے بنایا۔ اگر مدرسے نہ بنتے تو دنیا سے علم مٹ جاتا۔ یہ علم کو بچانے کے لیے تھے،
چلا 4 مہینے، یہ کوئی دین میں اضافہ کوئی نہیں، یہ دین سیکھنے کے لیے. جیسے ہم نے 8 سال پڑھا، کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے 8 سال پڑھو تو عالم بن جاتا ہے؟ کوئی نہیں. یہ ایک نظم ہے، ایک نظام ہے. چلا 4 مہینے ایک نظام ہے. بھائی دین سیکھنا ہے، دین کو پھیلانا ہے، کچھ وقت تو لگے گا، تو بھائی 4 مہینے لگا ہے، چلا لگا، اس کی ایک ترتیب بنائی گئی ہے. باقی چلا تو ثابت ہے. موسیٰ علیہ السلام سے چلا لگوایا کوہ طور پر، تب تورات عطا فرمائی. جو 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے اس کو 2 پروانے ملتے ہیں. جو 40 دن اللہ کے لیے خالص کر دے تو اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. تبلیغی جماعت والے ذمے نہیں لگا رہے، ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ ذمے لگ رہی ہے. کہاں لگی؟ مینا کی وادی میں. کیسے لگی؟ نبوت کا 11واں سال ہے اور آپ کی کوئی سننے والا نہیں ہے. آپ کو مدینے کے 6 آدمی ملتے ہیں، عبداللہ بن رواحہ، ابو الحسن بن تیہان، سعد بن الربیع، اسد بن زرارہ، عبادہ بن صامت، نعمان بن حارثہ. آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، یہ مسلمان ہو جاتے ہیں. ان کی خوشی میں آپ نے سال پورا گزارا. 12واں سال نبوت کا آیا اور جولائی میں حج ہے. مدینے سے 12 آدمی آئے، 5 یہ، ان میں ایک نہیں آئے، 7 اور 12 ہوئے. انہوں نے بیعت کی. پھر غار کو صاف کیا، اپنی پگڑی سے سوراخ بند کیے، پھر کرتا اتار کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے. پھر آپ کو دعوت دیا، آپ اندر آئے. جب اندھیرا چھٹا تو آپ نے دیکھا ابو بکر کا کرتا کوئی نہیں. کہا ابو بکر تیرا کرتا کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سوراخ بند کیے. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور جنت میں میرا ساتھی بنا دے. اللہ تعالیٰ نے فوراً وہی بھیجی، ہم راضی ہیں اور جنت میں آپ کے ساتھی بناتے ہیں. 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات، 3 راتیں 2 دن رہے. یکم ربیع الاول کو نکلے، 8 ربیع الاول کو قباء میں پہنچے. 14 دن قیام فرمایا اور جمعے کے دن 500 مدینے والوں کے ساتھ مدینے کو چلے. بنو سالم کے محلے میں جمعے کی نماز پڑھائی اور سنیت الوداع سے عصر کے قریب آپ مدینے میں داخل ہوئے. 10 برس پھر آپ نے محنت فرمائی ہے، جس میں قتال بھی ہوا، جہاد بھی ہوا، امر بالمعروف بھی ہوا، نہی عن المنکر بھی ہوا. سارے احکام وہاں نازل ہوئے. پھر آپ نے حج کا اعلان کیا تو آپ نے 24 ذو الحج کو ہفتے نماز پڑھی ہے اور آپ ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے اور وہاں ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا. 12,000 مرد عورت آپ کے ساتھ ہیں. اور جب آپ مکے میں پہنچے تو 1,24,000 ہو چکے ہیں. آپ عمرے کے لیے باب بنی شیبہ سے بیت اللہ میں داخل ہوئے. آپ نے طواف کیا، پھر سعی کی، پھر وادی ابتہ میں جا کے قیام فرمایا 4 دن. پھر اس کے بعد آپ مینا میں گئے جمعرات کو، عرفات میں گئے جمعے کو. جمعے کا حج تھا اور خطبہ دیتے ہوئے یہ آیت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے دین مکمل کر دیا، اسلام مکمل کر دیا. پھر آپ شام کو نکلے، مزدلفہ میں آئے، مزدلفہ سے مینا میں آئے اور آ کر کنکریاں ماری. حضرت بلال نے چادر سے سایہ کیا، حضرت اسامہ نے اونٹنی کو پکڑا. پھر آپ واپس ہوئے اور آپ نے 63 اونٹ کی قربانی دی. 37 کی حضرت علی نے دی اور 63 کی آپ نے دی. پھر آپ نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، سر کے بال منڈوانے کے لیے سیدھے طرف کے بال منڈوائے. کہا یہ میرے صحابہ میں تقسیم کر دو، تو وہ بال تبرکاً سب میں بانٹ دیے گئے. پھر الٹی طرف کے بال منڈوائے، کہا یہ سارے تجھے ہدیہ. وہ سارے بال ابو طلحہ کو عطا فرمائے، آدھے سر کے صحابہ کو، آدھے سر کے ابو طلحہ کو. اس کے بعد آپ نے یہاں خطبہ دیا اور اس میں اعلان فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرے بعد تبلیغ کرنا تمہارے ذمے ہو گیا. تو تبلیغ کا کام تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہمارے ذمے نہیں. یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں، نہ ان کی وجہ سے ہے، نہ ان کی وجہ سے نہیں. ہمارے لیے تبلیغ والے نمونہ نہیں ہیں. یاد رکھنا، ایک بات عرض کر دوں، نماز کے لیے نمازی نمونہ نہیں. ہم کسی نمازی کی بد عملی کو دیکھ کے کبھی نماز چھوڑتے ہیں؟ کوئی نمازی بتا دے کہ میں نے فلاں نمازی کو دیکھا وہ رشوت لیتا تھا لہذا میں نے نماز چھوڑ دی. کیوں؟ اسے پتا ہے نماز حکم الہی ہے اور نمازی ایک بشر ہے، غلطی بھی کر سکتا ہے. کسی روزے دار کی برائی کی وجہ سے روزہ چھوڑا؟ کیوں؟ کبھی روزہ حکم الہی ہے. کسی حاجی کی برائی کی وجہ سے کوئی حج چھوڑتا ہے؟ تو کسی تبلیغ والے کی برائی کی وجہ سے تبلیغ کیوں چھوڑ دیں؟ اگر تو تبلیغ رائمنڈ کی وجہ سے ہے اور میری وجہ سے ہے، پھر میری برائی کی وجہ سے تبلیغ چھوڑ دیں.
اور اگر تبلیغ اللہ کا حکم اور نبی کا حکم ہے تو پھر میں برا ہوں پھر بھی کرنی پڑے گی، میں اچھا ہوں پھر بھی کرنی پڑے گی، میں با عمل ہوں پھر بھی کرنا پڑے گا، میں بے عمل ہوں پھر بھی کرنا پڑے گا۔ حکم کا معیار افراد نہیں ہے، نماز کی پرکھ نمازی نہیں، نماز کی پرکھ قرآن حدیث ہے۔ اگر اللہ نے کہہ دیا، رسول نے کہہ دیا، اب کرنا ہے۔ تبلیغ کے لیے تبلیغ والا معیار نہیں ہے۔ یہ تبلیغ میں چلے لگا کے بھی کیا کرتے ہیں، ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ، کیا کہتے ہیں ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ، چلو بھائی وہ تو ایسا کرتا ہے آپ ٹھیک کریں۔ جیسے کہتے ہیں ایسی نماز کا کیا فائدہ، یاد رکھنا دین کا کوئی عمل فائدے سے خالی نہیں۔ ایک آدمی داڑھی بھی رکھے جھوٹ بھی بولے، ایک آدمی داڑھی منڈائے جھوٹ بھی بولے، تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ داڑھی رکھنے والا بڑا مجرم ہے اور داڑھی منڈانے والا چھوٹا مجرم ہے، کیونکہ داڑھی منڈانے سے سارے حرام حلال ہو جاتے ہیں اور داڑھی رکھنے سے سارے حرام ہو جاتے ہیں۔ تبلیغ میں جانے سے سارا دین فرض ہو جاتا ہے، تبلیغ میں نہ جائے تو کچھ بھی فرض کوئی نہیں۔ دیکھو داڑھی رکھے جھوٹ بول رہا ہے تو کیا داڑھی منڈانے سے جھوٹ حلال ہو جاتا ہے؟ جھوٹ کس وجہ سے حرام ہے؟ داڑھی کی وجہ سے یا اللہ کے حکم کی وجہ سے؟ صحیح تولنا کس وجہ سے ہے؟ داڑھی کی وجہ سے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے؟ ایک رشوت حلال ہو گئی داڑھی منڈا دی اور رشوت حرام ہو گئی داڑھی۔ چلا لگایا تو جھوٹ بولنا حرام، چلا نہیں لگایا تو جھوٹ بولنا حلال۔ یہ ایسی جہالت شیطان نے پھیلا دی۔ انہوں نے کہا جی داڑھی رکھ کے گناہ کریں تو شرم آتی ہے۔ میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ کے گناہ کریں تو شرم نہیں آتی، تو داڑھی رکھ کے گناہ کرنے سے شرم کا کیا مطلب ہے؟ داڑھی سے شرم نہیں، کلمے سے شرم ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، شرم کلمے کی ہے، کلمے کی۔ کلمہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، داڑھی نہیں کہتی جھوٹ نہ بولو۔ کلمہ کہتا ہے سچ تولو، داڑھی نہیں کہتی سچ بولو، داڑھی نہیں کہتی سچ بولو۔ تبلیغ نہیں کہتی سچ بولو، کلمہ کہتا ہے سچ بولو۔ چلے لگانے سے اسلام فرض نہیں ہوا، کلمہ پڑھنے سے اسلام فرض ہوا ہے۔ اور دیکھو جی 1 سال تبلیغ میں لگا لیا پھر بھی اس کا یہ حال ہے، تو سال نہ لگائے تو پھر جو مرضی کرے۔ اگر تبلیغ میں چلہ نہ لگائے تو پھر سارے حرام حلال ہو گئے، اور چلہ لگا لے تو سارا دین فرض ہو گیا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حج کر لے تو سارے گناہ اب سارے حرام اس کے لیے حرام ہو گئے، اور حج نہ کرے تو ساری چھٹی۔ انہوں نے کہا جی اکٹھا ہی معاف کراواں گے، اور پہلے ہی مر گئے پھر۔ میرے بھائیو دین کا تعلق قرآن حدیث سے ہے، افراد سے نہیں ہے۔ سچ قرآن کہتا ہے بولو، تبلیغ اور داڑھی کی وجہ سے سچ فرض نہیں ہوا۔ صحیح تولنا قرآن کہتا ہے، داڑھی اور تبلیغ کی وجہ سے صحیح تولنا فرض نہیں ہوا۔ اگر کوئی تبلیغ والا برا ہے تو تبلیغ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ میں برا ہوں تو مجھ سے لڑو، نماز کیوں چھوڑتے ہو؟ اچھا اگر تبلیغ والے برے ہیں تو پھر نماز بھی تو پڑھتے ہیں، نماز بھی چھوڑ دو۔ ان کا جی نماز تو اللہ کا حکم ہے۔ اچھا نماز اللہ کا حکم ہے، تبلیغ فتو کا حکم ہے؟ یہ ایسے پاگل پھر رہا ہے بستر اٹھا کے۔ سارا جہان حرکت میں آیا ہوا ہے، کسی نتھو پھتو کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی تحریک کی بات نہیں ہے کہ اتنے افراد تیار کر سکے۔ کتنی تحریکیں پھر رہی ہیں دنیا میں، کتنی تحریکیں، افراد ختم ہو گئے، قربانی دینے والے ختم ہو گئے، ہیں ہی نہیں، لوگوں کے پاس افراد ہی ختم ہو گئے۔ اور یہاں اللہ مجمع کا مجمع بھیج رہا ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کا کمال نہیں ہے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، کسی کو نہ کوئی بات کر سکے۔ جاؤ رائمنڈ میں بیٹھو، ایک بیان کوئی ایسا دکھا دو جو کہ بھئی یہ بیان تو بڑا دل کو لگا۔ ایسی ٹھنڈی باتیں ہیں کہ آدمی بھاگ جائے۔ کوئی بیان نہیں، کوئی تقریر نہیں، اور پوری دنیا میں دکھاؤ کہ بیان کرنے والا سو رہا ہو اور لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں دکھا دو۔ جاؤ فجر کا بیان دیکھو، عبدالوہاب صاحب سو رہے ہوتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ عبدالوہاب نے اکٹھا نہیں کیا، یہ تقریروں نے اکٹھا نہیں کیا، یہ ایمان نے اکٹھا کیا ہے۔ تبلیغ کی محنت کی بنیاد اعمال ہیں، اعمال کی وجہ سے لوگ پھر رہے ہیں، ورنہ عرب اٹھ کے نہ آتے۔ یہاں بھی میں نے ابھی دیکھا عربوں کو، عرب نہ آتے جن کے زبان میں قرآن، مکے کے قریشی آ کے چلے لگائیں، کیوں؟ ان کے ہاں دین نہیں ہے، ان کے ہاں توحید نہیں ہے۔ ہمیں کیا توحید کہ ان کے پاس توحید ہے، ہمیں تو توحید کی خبر ہی کوئی نہیں۔ جس آدمی کی نگاہ مخلوق کی طرف جاتی ہے اسے کیا خبر توحید کیا ہوتی ہے؟ جو مخلوق کی جیب کو دیکھ کے چلتا ہے اسے کیا پتا توحید کیا ہوتی ہے؟ ہاں ظاہری توحید ہے، اتنی توحید سے بھی جنت مل جائے گی،
اتنی توحید سے بھی جنت مل جائے گی، لیکن توحید کی حقیقت اس سے کوسوں دور ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ بات میں واضح کر رہا ہوں، آپ اتنے لوگ آئے ہیں، میں بھی تھکا ہوں، بات کر کے بھی تھک رہا ہوں، لیکن میں اس لیے بات لمبی کر رہا ہوں کہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں، پھر فیصلہ آپ کر لینا۔ ایک دفعہ دھیان سے سن لیں، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ 2 گھنٹے سے بات اوپر جا چکی ہے، پورے 2 گھنٹے میں نے اپنی دعوت نہیں دی کہ ہم یہ کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت کا ممبر بننے کی دعوت نہیں دی۔ اللہ سے جڑ جاؤ، اس میں میری ضرورت بھی ہے، آپ کی ضرورت، اس میں تبلیغی جماعت کا کیا سوال ہے؟ نبوت والی زندگی اختیار کرو، میری ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے۔ نماز پہ آؤ، اخلاق پہ آؤ، علم سیکھو، ذکر کرو، اخلاق بناؤ، اخلاص سیکھو، دنیا میں اسلام پھیلاؤ، تو اس میں ہمارا ممبر بننے کا کیا سوال ہے؟ تبلیغی جماعت کا فرد بننے کا اس میں کیا سوال ہے؟ ہر مسلمان تبلیغ والا ہے، ہر مسلمان نمازی ہے، چاہے پڑھے یا نہ پڑھے، نماز فرض ہے، ہر مسلمان کے ذمہ روزہ فرض ہے، رکھے یا نہ رکھے، ہر مسلمان تبلیغ والا ہے، کرے یا نہ کرے مرضی اس کی، چاہے بستر اٹھا کے پھینک دے، چاہے بدعتی کہے، چاہے مشرک کہے، چاہے جو مرضی کہے، تبلیغ اس کے ذمہ ہے۔ ہم برے ہیں تو تم آ کے کرو، تو ہم کو، اس لیے ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہمارے جیسے بن جاؤ، ہم کہتے ہیں صحابہ جیسے بنو، اللہ کے نبی جیسے بنو۔ ہم تو درمیان میں ڈاکیا ہیں، ڈاکیا پارسل دینے آتا ہے تو ڈاکیے کا حدود اربا کوئی نہیں دیکھتا کہ کپڑے کیسے ہیں، ٹوپی کیسی ہے، کون ہے، جاتا ہے کہ میراثی ہے، وہ اپنا پارسل دیکھتا ہے، پارسل اپنا ہے تو لے لیتا ہے، نہیں ہے تو واپس ہو جاتا ہے۔ میری حیثیت یا ہر تبلیغ کے آنے والے آدمیوں کی حیثیت ڈاکیے کی ہے، ڈاکیے کی۔ انہیں مت پرکھو، دوسروں کو پرکھنے کا حکم بھی نہیں، اپنے آپ کو پرکھو، میں کیا ہوں۔ جب یوں کرتے ہو تو 3 انگلیاں اپنی طرف اٹھتی ہیں، ایک دوسرے کی طرف اٹھتی ہے۔ اگر کسی میں ایک برائی دیکھو تو یاد رکھو تم میں 3 برائیاں پہلے سے ہیں۔ جو اوروں کی برائیاں دیکھتا ہے وہ اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھے وہ کبھی ہدایت پہ نہیں آتا، جو اپنے آپ کو پورا سمجھے وہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ ہم تو ناقص ہیں، ہمارا دعویٰ ہی نہیں کہ ہم باعمل ہیں۔ ہم تو بھائی ہم بھی عمل سیکھ رہے ہیں، تم بھی عمل سیکھو، اور یہ ختم نبوت سے اس کو جوڑو، رائمنڈ سے مت جوڑو، تبلیغی جماعت سے مت جوڑو، تبلیغ کو ختم نبوت سے جوڑو، تو پھر سب کے دل میں ہوتا ہے۔ اسی لیے تو سارے لوگ آ رہے ہیں، عرب کیا، عجم کیا، کالے کیا، گورے کیا، امریکن کیا، افریقن کیا، ایشین کیا، آسٹریلین کیا، دیکھو بھرا پڑا رائمنڈ۔ اتنے بڑے مجمع کو کوئی حکومت روٹی نہیں کھلا سکتی، روزانہ 5000 آدمی روٹی کھاتا ہے، اتنے بڑے مجمع کو کوئی حکومت روٹی نہیں کھلا سکتی۔ ان کا یہ آتا کہاں سے ہے، یہ کہاں سے آ رہا سارا؟ ان کا جس کی تعریف کر رہا وہی دے رہا۔ تو تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے۔ اپنے ذمے سمجھو، میرے کرو یا نہ کرو آپ کی مرضی، اپنا ذہن تو صاف کرو کہ میرے ذمے ہے بھائی، ذمے تو سمجھو، ذمے سمجھو گے تو کبھی کرنے بھی لگو گے، ذمے ہی نہ سمجھے تو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ اپنے ذمے سمجھیں کہ دنیا میں اسلام پھیلانا میرے ذمے ہے۔ 4 ارب کافر ہیں، روزانہ لاکھوں کفر پہ مرتے ہیں، 1 ارب مسلمان ہے، شرابی جواری ہو کے مر رہے، کون ان پہ کام کرے گا؟ ساری دنیا میں جاؤ، تبلیغ اپنے ذمے سمجھو۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ أَبَلَّغُ عَنِّي وَلَوْ آيَةً إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي كَافَّةً لِلنَّاسِ رَحْمَةً فَأَدُّوا عَنِّي أَلَا وَإِنَّ رَبِّي دَاعِيَ وَإِنَّهُ سَائِلِي هَلْ بَلَّغْتَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ بَلَّغْتُ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ یہ احادیث مبارکہ ہیں جو کہتی ہیں تبلیغ تمہارے ذمے ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس آخری بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ تبلیغ کو تبلیغی جماعت سے نہ جوڑیں، تبلیغ کو ختم نبوت سے جوڑیں۔ پھر ہر آدمی ختم نبوت والا ہے، ہاں میرے بھی ذمہ ہے، سیکھو۔ سیکھنے کی فضا اللہ نے یہاں بنا دی ہے، یہ بات غلط فہمی کی وجہ سے لوگ نہیں آتے، اللہ نے سیکھنے کی فضا بنا دی، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ نے اکٹھا کر دیا۔ امت تو پہلے ہی ٹوٹی پڑی اختلافی باتوں میں لڑ 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 کے ایک دوسرے کا خون کر دیا، اس کو اسلام کا نام دے دیا کہ یہ اسلام ہے، کہ ایک دوسرے کو مارتے رہو، یہ اسلام ہے۔ اس کا آخری فائدہ کافر کو جاتا ہے۔ سلمان بڑی دولت ہے، سلمان کو کافر کہنا آسان کام نہیں ہے۔ ادنا سے ادنا مسلمان قیامت کے قریب تو نہ نماز ہوگی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کچھ بھی نہیں، صرف کلمہ ہوگا۔ اللہ ان کی برکت سے قیامت کو نہیں آنے دے گا۔ اس کلمے والے کے وجود کی وجہ سے قیامت نہیں آئے گی، جب یہ مر جائیں گے پھر قیامت آئے گی۔ تو آج کے مسلمان تو بڑے اچھے ہیں، کچھ نہ کچھ تو اللہ کو یاد کر ہی لیتے ہیں، کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو۔
ایک ہمارا عزیز تھا بالکل شرابی بیچارہ اسی میں مر گیا. ایک دن میں اس کی گاڑی میں جا رہا, وہ گاڑی چلا, میں ساتھ بیٹھا, مجھ سے کہنے لگا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کبھی تھوکا نہیں. حیران ہو گیا, یا اللہ کبھی ہمیں اس کا خیال نہیں گزرا. اور وہ بیچارہ ساری زندگی نشے کرتا کرتا نشوں میں مر گیا, لیکن اس کے اندر کا حال یہ تھا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کبھی تھوکا نہیں. اللہ اکبر. اس لیے کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو, پتہ نہیں کون سی بات اللہ کو پسند آئی پڑی ہو اور آپ اس کے عیب نکال رہے ہوں اور وہ بخشا جا چکا ہو. تو تبلیغ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے, لہذا ہمارے ذمے ہے. رائمنڈ کی وجہ سے نہیں, تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں, ختم نبوت کی وجہ سے ذمے ہے. ساری دنیا میں اسلام پھیلانا ہمارے ذمے ہے. جاؤ پھیلا دو. اتنی بات آپ نے مینا میں کہی اور پھر اس کو صحابہ نے سچ کر کے دکھایا. 10 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور 90 ہجری میں اسلام پاکستان میں آ گیا. 80 سال کے اندر اندر اسلام ملتان تک, دیپال پور تک, کشمیر تک اور کاشغر تک اور سینیگال تک, چاڈ تک, شمالی افریقہ, جنوبی فرانس, پرتگال, سارا اندلس, استنبول کے دروازوں تک اتنا بڑا حدود دربا ان کے پاؤں کے نیچے سمٹ کے آ گیا. صرف 80 سال کے اندر یہ اسلام پھیلا ہے. 5 صحابہ پنجگور میں ہیں. ہمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان میں دفن ہے. برائے ابن مالک نہامند میں دفن ہے. نعمان ابن مقرن برائے ابن مالک تستر میں ہیں. نعمان بن مقرن اور عمرو ابن مادی کرب نہامند میں ہیں. عبد الرحمن ابن سمرہ خراسان میں ہیں. ابو رافع غفاری خراسان میں ہیں. اور ربیع بن زیاد الحارثی سجستان میں ہیں. اور عقبہ ابن نافع الجزائر میں ہیں. ابو زمع انصاری تیونس میں ہیں. ابو لبابہ انصاری تیونس میں ہیں. عبد الرحمن بن عباس معبد بن عباس شمالی افریقہ میں ہیں. رویفہ انصاری لیبیا میں ہیں. عبد الرحمن غافقی فرانس میں ہیں. اسد بن فرات لیبیا میں ہیں. ابو ایوب انصاری استنبول میں ہیں. ابو طلحہ انصاری جزائر روم میں ہیں. ابو عبیدہ بن جراح اردن میں ہیں. اور عقبہ ابن عامر مصر میں ہیں. اور خالد ابن ولید شام میں ہیں. فضل ابن عباس شام میں ہیں. ابو الدرداء شام میں ہیں. بلال شام میں ہیں. عبادہ بن صامت اردن میں ہیں. شرابیل بن حسنہ اردن میں ہیں. زرار ابن ازور اردن میں ہیں. معاذ ابن جبل اردن میں ہیں. عبد الرحمن بن معاذ اردن میں ہیں. عبداللہ ابن رواحہ اردن میں ہیں. زید ابن حارثہ اردن میں ہیں. اور جعفر بن ابی طالب اردن میں ہیں. اور یہ ایک لہر جا رہی, یہ صحابہ ہیں, ان کی قبریں بنتی جا رہی اور اسلام پھیلتا جا رہا. ان کے گھر چھوٹے اور ہم تک اسلام آیا. اب ہم کہیں گھر چھوڑنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ جہاں لکھا ہے وہاں آپ پڑھتے نہیں, جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا کوئی نہیں, تو کیسے مسئلہ حل ہو؟ نوائے وقت میں تو نہیں لکھا ہوگا, ڈائجسٹ میں تو نہیں لکھا ہوگا. صحابہ کی زندگی پڑھو, وہاں نظر آئے گا کہ کہاں پیدا ہوئے کہاں مرے. تو تبلیغ وہ پرانا سبق ہے, کوئی نئی جماعت نہیں وجود میں آ گئی. اپنا سمجھو, اللہ کرو یا نہ کرو اپنا سمجھو, اپنے ذمے تو سمجھیں. ایک آدمی نہ نماز پڑھے نہ ذمے سمجھو, وہ تو برباد ہو گیا. حجی میرے ذمے ہے, میری کوتاہی ہے, دعا کرے اللہ مجھے توفیق دے. مل جائے گی کسی دن. حجی تبلیغ میرے ذمے ہے, کوتاہی ہو رہی, دعا کریں اللہ معاف کرے, توفیق مل جائے گی. کہ ہمارے ذمے کوئی نہیں, یہ 20 بچے اٹھا کے 20 بچے چھوڑ کے چلے جانا اور گھر چھوڑ کے چلے جانا اور بستر اٹھا کے چلے جانا, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پڑھو صحابہ کی زندگی, اس میں لکھا ہوا ہے. اتنے نام تو میں نے گنا دیے کہ کہاں کہاں دفن ہے, کہاں پیدا ہوئے, کہاں دفن ہوئے. اور بھی نظر آ جائیں گے, اور بھی مل جائیں گے. فروخ رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی کے پاس آئے, کہنے لگے ترکستان میں جہاد ہو رہا ہے, میں چلا جاؤں؟ کہنے لگی میں حاملہ ہوں, مجھے اکیلا چھوڑ کے جاؤ گے؟ کہنے لگی تو تیرا حمل اللہ کے سپرد, یہ 30,000 درہم ہیں, یہ تو رکھ اور مجھے اجازت دے, میں جاؤں اللہ کے راستے میں. اس زمانے کی عورتیں آج کی طرح تو نہیں تھی نا کہ ہم نہیں جانے دیں گی. انہوں نے اپنے یہ نہیں کہ ان کے حق نہیں تھے, انہوں نے حق معاف کر دی, کہا معاف ہے, آگے لے لیں گے. بقول مولانا سعید خان صاحب کے کہ وہ کہتے رحمت اللہ علیہ, وہ یہ کہہ کے نکلتے تھے, لوٹ گیا تو ہو جائے گی ملاقات, نہیں تو جنت میں مل لیں گے. اب یہ نکلے فروخ رحمت اللہ علیہ بیوی کو حاملہ چھوڑ کے, کہاں؟ ترکستان کی طرف. 1 مہینہ, 1 چلہ, 3 چلے, 1 سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال, کوئی خبر نہیں فروخ کہاں گئے. پیچھے بیٹا پیدا ہوا, پروان چڑھا, جوان ہوا,
اس کی جوانی ڈھل رہی، یہ بچہ پروان چڑھ رہا، وہ اپنے خاوند کی آس میں انتظار میں دیواروں کے ساتھ اس کی جوانی گزر رہی، سیاہی سفیدی میں بدل گئی، رونق جھریوں میں بدل گئی، جوانی بڑھاپے میں بدل گئی، آس کا پنچھی پھر بھی نہ ڈوبا، انتظار پھر بھی رہی کہ کبھی تو آئے گا، کبھی تو آئے گا۔ 30 برس گزر گئے، پر روح کا پتہ ہی کوئی نہیں، کبھی خبر آئے کہ زندہ ہے، کبھی خبر آئے شہید ہو گیا۔ ایک رات ایک بڑے میاں ہتھیار سجائے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے، لوگ عشاء پڑھ کے لوٹ چکے اور یہ اپنے گھوڑے پہ دل کی چال چلتے آ رہے، ان خیالات میں غلطاں و پیشاں، پریشان حیران۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ جوان ہے جو آج سے 30 برس پہلے نکلا تھا کالی داڑھی کے ساتھ، آج لوٹا ہے سفید داڑھی کے ساتھ۔ فروخ اس سوچ میں ہے کہ بیوی زندہ بھی ہے یا مر گئی، حاملہ تھی، کیا ہوا؟ 30 برس میں تو نسل ختم ہو جاتی ہے، کوئی مجھے پہچانے گا بھی صحیح کہ نہیں پہچانے گا؟ انہی خیالات میں اور انہی افکار میں ڈوبے ہوئے چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ گھر کا دروازہ پتہ نہیں کیسے کھلا رہ گیا تھا تو گھر کے اندر داخل ہو گئے، گھوڑے سمیت جو اندر اور گھوڑے سے اترے، گھوڑے کی آواز، ہتھیاروں کی آواز، ان کے بیٹے تھے ربیعہ، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، دیکھا تو چاندنی میں ایک بڑے میاں گھوڑے کی لگام پکڑے ہتھیار سجائے کھڑے ہوئے، ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہیں آگے بڑھ کر یوں ان کو گریبان سے پکڑا، کہا بڑے میاں تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوتے، پردے دار گھر میں۔ اب یہ بیچارے گھبرا گئے، انہوں نے یوں سمجھا کہ شاید میں غلطی کھا گیا، کسی اور گھر میں آ گیا۔ 30 برس کہنے لگے بیٹا معاف کر دینا، میں یہ سمجھا یہ میرا گھر ہے، میں اپنا گھر سمجھ کے آ گیا۔ تو انہوں نے نا ایک اور جھٹکا دیکھا، اچھا شرم بھی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے، ایک غلط کام کیا، ازرے گناہ بدتر از گناہ، اوپر سے کہ تو گھر میرا ہے، چلو میں تمہیں قاضی کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ اب یہ معذرت کر رہے، وہ غصہ دکھا رہے، اس آوازیں بلند ہوئی تو ماں کی آنکھ کھل گئی، اوپر چوبارے پہ لیٹی ہوئی، انہوں نے جو کھڑکی کھول کے جو دیکھا تو 30 برس کی ریل چلتے 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 چند سیکنڈ میں 30 برس کی منزل طے ہوئی، اور بوڑھے فروخ میں جوان فروخ کی جھلکیاں نظر آنے لگی اور ان کی چیخ نکل گئی۔ تو انہوں نے گھبرا کے دیکھا میری ماں کو کیا ہوا، ان کی ہائے نکلی۔ کہا ربیعہ، کہا جی اماں، کہا کس سے لڑ رہے ہو؟ کہا کوئی اجنبی ہے، پتا ہے کون ہے یہ اجنبی؟ کہا نہیں۔ کہا یہ تیرا باپ ہے جس کے لیے میں نے زندگی گزار دی انتظار میں، تیرا باپ ہے۔ پاؤں میں پڑ اس کے، گر گئے قدموں میں، پاؤں چومنے لگے، پاؤں پکڑ لیے، معافی مانگنے لگے، باپ بیٹا گلے مل رہے۔ پڑھو کہانیاں، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح گھر چھوڑے ہیں۔ فجر کی اذان ہو گئی، میاں بیوی کی کہانی چلتی رہی 30 برس کی۔ کہنے لگے، بیوی نے کہا، وہ بیوی سے کہنے لگے جو پیسے دیے تھے اس کا کیا کیا؟ کہنے لگے مسجد میں جا کے دیکھ لینا۔ کہنے لگے ربیعہ کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ تو پہلی اذان پہ چلے گئے تھے۔ جب یہ پہنچے تو اذان نماز ہو گئی، نماز ہو چکی تھی، تو اپنی نماز پڑھی اور روضہ پر تشریف لائے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے، کہ اس وقت روضہ اطہر مسجد سے باہر تھا۔ تو آ کر اپنی محبت میں 30 برس کی قضائیاں دینے لگے، سلام پڑھتے رہے، اتنے میں جو نظر پڑی تو مسجد کھچ کھچ بھر چکی، اور ایک نوجوان مسند پہ بیٹھا درس دے رہا، بینائی کمزور ہو چکی، پہچان نہیں سکے کون ہے، تو پیچھے ہو کے بیٹھ گئے، سنتے رہے۔ جب درس ختم ہوا تو ساتھ والے آدمی سے کہنے لگے بیٹا یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے بڑے میاں، چچا جان، معلوم ہوتا ہے آپ مدینے کے نہیں ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، مدینے کے امام کو نہیں جانتے؟ کہا بیٹا میں ہوں تو مدینے کا، آیا بڑے مدت کے بعد۔
کہا یہ ربیہ ہیں مالک کے استاد، ابو حنیفہ کے استاد، سفیان ثوری کے استاد، سفیان بن عیینہ کے استاد اور یحییٰ بن معین کے استاد، اور یہ ان کی تعریف جیسے کوئی عقیدت میں تعریف کرتا ہے نا، تو انہوں نے کہا بیٹا لم تنتسبہ الیہ، تو نے نام تو بتایا، اس کے باپ کا نام ہی نہیں بتایا۔ عرب میں دستور ہے باپ کا نام ساتھ بتاتے ہیں، تو جذبے میں امام کہہ کر ربیہ کہہ کر نام نہیں بتایا۔ کلم تنتسبہ الیہ، تو نے یہ تو بتایا نہیں بیٹا کس کا ہے۔ کہا چچا جان یہ فروخ کا بیٹا ہے، اس کا باپ چلا گیا تھا اللہ کے راستے میں، آج تک لوٹ کے نہیں۔ پڑھو تاریخ، چھوڑو اخباروں کا پڑھنا اور ناولوں کا پڑھنا، چھوڑو تاریخ پڑھو، پھر پتہ چلے کہ اسلام کے پھیلانے کے لیے کیسے گھر چھوٹے، کیسے سہاگ اجڑے اور کلمہ کیسے دنیا میں پھیلا۔ ایسے تو نہیں رضی اللہ عنہ بن گئے تھے، مفت میں بن گئے، قرآن پکار پکار کے بولا کہ جنت واجب ہوگی، ایسے ہی۔ اس تبلیغ کو ادھر ہم منسوب کر رہے ہیں، اپنی طرف نہیں کر رہے ہیں، ادھر ہے ادھر، ہم بھی ادھر دوڑ رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں آپ بھی ادھر ہی دوڑیں۔ ان کا لڑنا ملک فتح کرنے کے لیے نہیں تھا، ان کا لڑنا، ان کا قتال اسلام کے تبلیغ کے لیے تھا۔ تبلیغ نہ ہو تو لڑنا بیکار ہے، لڑنا تبلیغ کے لیے ہے۔ نہیں مانتے تو صلح کرو، نہیں صلح کرتے تو آ جاؤ پھر، یا تم مرو گے یا ہم مریں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے یہ میں نے 3 گھنٹے اس لیے بات کی ہے کہ آپ کا میرے اوپر حق ہے، میرا آپ پر حق ہے۔ آپ جو اتنا مجمع آیا ہے میرے ذمے میں آپ کے سامنے ساری بات رکھوں۔ آپ کے ذمے کیا ہے کہ آپ اس کو بیٹھ کے سوچیں کہ یہ جو 3 گھنٹے بات ہوئی ہے اس میں کون سی بات ہے جو ہمارے مطلب کی نہیں، جو آپ کے مطلب کی نہیں وہ آپ چھوڑ دیں۔ میرا کلام وہی نہیں ہے، اس میں خطا بھی ہوگی، جو خطا ہے اس کو دفع کر دیں۔ میں انسان ہوں، میرے کلام میں زیادتی بھی ہوگی، کمی بھی ہوگی، غلط بھی ہوگا، کچھ صحیح بھی ہوگا۔ جو میں نے اللہ اس کے رسول کی طرف سے بات نقل کی ہے وہ انشاءاللہ 100% صحیح ہے، سچ ہے۔ جو میں نے اپنی کوئی ساتھ شرح کی ہے وہ ممکن ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ محنت آپ کے ذمے ہے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں، ختم نبوت کی وجہ سے۔ یہ سارا تبلیغ کی محنت کا خلاصہ ہے، جو پوری دنیا میں جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے وہ اس بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ اب اس کو آپ جو مرضی درجہ دے لو، ہم آپ کے سپرد کر دیتے ہیں، فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یا فضول ہے، یا بدعت ہے، یا بیکار ہے، خود فیصلہ آپ کر۔ ضرورت لوگوں کو بڑی ہے، پھر جاؤ میرے بھائیو، پھر جاؤ، بیٹھنا جرم سمجھو اپنے لیے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ ہمارا گھر گجرات نہیں ہے، پھالیا نہیں ہے، ملتان نہیں ہے، خانیوال نہیں ہے، جنت ہمارا گھر ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ کب تک رہنا ہے؟ آخر ہی جانا ہے۔ تو یہ ساری جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہو رہی ہے۔ ضروری ہے، غیر ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، خود ہی درجہ دے لو۔ ہم نے تو سارا موضوع آپ کے سامنے رکھ دیا اور ساری دنیا کی ضرورت رکھ دی۔ کیلیفورنیا ہماری جماعت گئی مستورات کی، لاس اینجلس میں، جب ہم نکلنے لگے تو جیسے مردوں کی جماعتیں نکلتی، عورتوں کی جماعتیں اپنے محرم کے ساتھ، پردے کے ساتھ، ساری شرائط کے ساتھ۔ تو میری بیوی رو رہی، میں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی عورتوں نے رلا دیا، مقامی عورتوں نے۔ کیا ہوا؟ کہ جب ہم چلنے لگی تو سب رونے لگیں، کہنے لگی اللہ کے واسطے ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، تمہاری وجہ سے ہمیں ہدایت اللہ نے دی ہے، اب تم چلی جاؤ گی تو ہم دوبارہ گمراہی میں لوٹ جائیں گی۔ اللہ اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر،
ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد فیصل آباد، فون نمبر 0333 6525 37 0۔